السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری امی اسکول ٹیچر تھیں اور بابا وکیل تھے۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی۔ زندگی بہت مزے سے گزر رہی تھی۔ میرے ماما بابا کو رشتہ داروں سے ملنا کچھ خاص پسند نہیں تھا، بلکہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اگر خاندان میں کسی تقریب پر جانا ہوتا تو مجھے گھر چھوڑ کر جاتے تھے۔ ماما کہتی تھیں کہ سب کے سب جاہل لوگ ہیں، فضول میں دماغ خراب کرتے ہیں۔ ایک دن ماما بابا گھر پر نہیں تھے جب ایک رشتہ دار خالہ چلی آئی۔ وہ مجھے بڑے پیار سے ملی اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر خالہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام زوبیہ شفیق ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہوں۔ میں نے بھی اپنے بابا کی طرح لا پڑھا ہے۔ میرے بابا مجھے وکیل بنانا چاہتے تھے اور میری ماما بس میری شادی کرنا چاہتی تھی اور میں دونوں کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی جب وہ عورت میری زندگی میں طوفان بن کر آئی اور میرے کانوں میں سور پھونک کر چلی گئی۔ اس عورت کی باتوں پر مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا، مگر اس کی باتیں مجھے سکون بھی نہیں لینے دے رہی تھیں۔ زوبی، کیا بات ہے بیٹا، کیوں اداس ہو؟ ماما نے بڑے پیار سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ماما، ویسے ہی سر درد ہو رہا ہے۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور آج کل میں فارغ ہی تھی۔ ماما اسکول چلی جاتی اور بابا اپنے آفس چلے جاتے اور میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ جب وہ عورت دوبارہ میرے پاس چلی آئی، اس کی باتیں سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ اور وہ عورت تو چلی گئی لیکن میرے دماغ کو الجھن میں ڈال گئی۔ زوبیہ، یہ کیا بات ہے بیٹا؟ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں آپ بہت خاموش ہیں۔ بابا کے پوچھنے پر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں ابا، آپ میرے بابا، ساری زندگی آپ نے مجھے جھوٹ بولا۔ آپ نے مجھے میری ماں سے کیوں چھینا تھا؟ میں انسان تھی، کوئی شو پیس نہیں جو آپ کو پسند آ گیا اور آپ نے لے لیا۔ ماما کچن سے چائے بنا کر لا رہی تھی۔ میری باتیں سن کر ٹرے ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی اور گرم چائے گرنے سے ان کے پاؤں جل گئے، مگر وہ کسی بت کی طرح کھڑی رہیں اور بابا ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، مگر میں کسی کی بھی پرواہ کیے بنا بولتی گئی، نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی۔ آپ کی محبت ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بچے نہیں تھے تو آپ اللہ سے مانگتے۔ مجھے میرے ماں باپ سے جدا کیوں کیا؟ اسی لیے آپ مجھے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے تھے تاکہ کوئی مجھے حقیقت نہ بتا دے۔ میں روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ بہت دیر بعد ماما کی آواز آئی۔ میری اصل ماں نے مجھے بتایا ہے، وہی جسے میں ساجدہ خالہ کہتی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے کو ترستی رہیں اور آپ نے ان کو گھر آنے کی اجازت نہ دی۔ جو زہر میری سگی ماں نے میرے کانوں میں انڈیلا تھا وہ میں باہر نکال رہی تھی اور میرے ماں باپ کے چہرے ایسے نیلے پڑ رہے تھے جیسے زہریلے ناگ نے کاٹ لیا ہو۔ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد میں چپ ہو گئی۔ تب بابا نے اٹھا کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ میری بات سنو زوبی، یہ سچ ہے کہ تم ساجدہ کی بیٹی ہو، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے تمہیں چھینا ہے۔ ہماری شادی کے 10 سال بعد تک ہم اولاد سے محروم رہے، مگر ہم ہمیشہ اولاد اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ ساجدہ میری خالہ زاد بہن ہے۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا۔ اس کی پہلے ہی 4 بیٹیاں تھیں۔ جب تم پیدا ہوئی تو اس کے شوہر نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا اور وہ روتے ہوئے تمہیں اٹھائے میرے پاس آئی اور کہا کہ شفیق بھائی، اس بچی کو تم رکھ لو ورنہ میرا شوہر اسے مار دے گا۔ وہ تمہیں میری گود میں ڈال کر چلی گئی اور میں ہر مہینے ساجدہ کی مدد کرتا رہا، مگر اب وہ حد سے زیادہ لالچ کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے فون پر کہا کہ میں ایک پلاٹ اس کے نام کروں ورنہ وہ تمہیں حقیقت بتا دے گی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی، لیکن مجھے ساجدہ سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم تو ہماری بیٹی تھی، بہت پیاری بیٹی۔ ہم نے کہا اپنے پیار میں کوئی کمی رکھی تھی؟ بابا رو رہے تھے اور ماما کسی بے جان شے کی طرح بیٹھی تھی۔ بابا مجھے بہت دیر سمجھاتے رہے۔ ماما میرے پاس آئی اور میرے سامنے نیچے بیٹھ گئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بیٹی ہمیں چھوڑ کر مت جانا، ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے ماما کے ہاتھ تھام لیے
मामा का बीपी शूट कर गया। बाबा उन्हें अस्पताल लेकर गए और पीछे से मेरी सगी माँ साजिदा आ गई। वो मेरी मन्नतें करने लगी कि ज़ूबिया एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहनें तुम्हें बहुत याद करती हैं, बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर तुम वापस आ जाना। और मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो मुझे जिस घर लेकर गईं वो कोई अजीब दुनिया थी। मेरी बहनें बेहद तैयार हुई फिर रही थी और मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी और कहने लगी कि तुम भी फंस गई माँ के जाल में। उनकी नज़र तो बहुत पहले से ही तुम पर थी। इज़्ज़त की ज़िंदगी तुम्हें रास ना आई। सारी ज़िंदगी तो हमारा बाप नशा करता रहा और जब वो मर गया तो माँ ने हमें गलत राह पर लगा दिया। मैं घबरा कर उस कमरे से बाहर निकल आई। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। देख लो शफीक, मैंने कहा था ना, एक प्लाट लेकर मेरे नाम कर दो वरना तुम्हारी जान निकाल लूँगी। मैं ज़ूबिया को अपने साथ ले आई हूँ। जब उसे वापस लेने आना तो प्लाट के कागज़ साथ लाना। मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा हट चुका था। मैं भागती हुई गेट से बाहर निकल गई। मुझे मामा बाबा से पहले घर पहुँचना था। इसी वक्त मेरा फ़ोन बजने लगा। आप ज़ूबिया बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैंने हाँ में जवाब दिया। आपके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों मौके पर ही जा बहक हो गए हैं। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया और साथ में मैं भी गिरती चली गई। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही माँ बाप की जान ले ली। गाड़ियाँ तेज़ी से मेरे पास से गुज़र रही थीं मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि अब मुझे भी तो मरना था। मेरा मर जाना ही बेहतर था। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।